فریدی کے ہاتھ ابھی تک ان دونوں آدمیوں نے جکڑ کر رکھے تھے اور ریوالور والے آدمی نے فریدی کے بال پکڑ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن فریدی کو ذرا سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ خیر تم یوں نہ مانو گے، ریوالور والا فریدی کی ناک پکڑ کر دباتے ہوئے بولا، اور فریدی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اور یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ لوگ جو فریدی کو پکڑے ہوئے تھے وہ سنبھل نہ سکے۔ فریدی ان کی گرفت سے آزاد ہو کر اچھلا اور حمید پر آ گرا۔ جنہوں نے حمید کو پکڑ رکھا تھا وہ بھی حمید کے ساتھ زمین پر گرے ہوئے تھے، اور ریوالور والا چیخنے لگا، خبردار خبردار، گولی مار دوں گا۔ اور اب بالکل اندھیرا تھا اور اس کشمکش کے دوران ریوالور والے کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور ریوالور والے نے اندھیرے میں ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ اس کا کوئی ساتھی زخمی نہ ہو جائے۔ تقریباً 15-20 منٹ تک اندھیرے میں جدوجہد ہوتی رہی۔ ریوالور والے کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی اور فریدی اور حمید ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پنجوں کے بل سڑک کی طرف بھاگ رہے تھے، اور کار وہیں سڑک پر کھڑی تھی۔ دونوں کار میں بیٹھ گئے اور فریدی نے کار اسٹارٹ کی۔ جھاڑیوں کے اندر سے شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ رفتہ رفتہ وہ آوازیں قریب آتی جا رہی تھی اور فریدی نے جلدی سے کار گھمائی اور دونوں تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور اب فائر ہونا بھی شروع ہو گئے تھے جن کی آوازیں بہت دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کیوں حمید میاں، ہو گئی نا اچھی خاصی مرمت؟ فریدی نے کہا۔ وہ تو کہو اس مردود کو اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی، ورنہ ہم کہیں اور ہوتے۔ بس اب مت بولیں، چپ چاپ چلیں، حمید نے کانپتے ہوئے کہا۔ ارے واہ میرے شیر، تم تو اتنے میں ہی کانپنے لگے، فریدی نے کہکا لگا کر کہا۔ آپ ٹھہرے جناب، اور میں آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ حمید نے کہا۔ اور دیکھو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ واپس لوٹ چلیں، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ دیکھو اگر میں لوٹ جاتا تو مجھے زندگی بھر افسوس رہتا، فریدی نے کہا۔ وہ کیسے؟ حمید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس کا جواب یہ ٹارچ دے گی، فریدی نے کہا۔ یہ ٹارچ کب سے بولنے لگی؟ حمید نے کہا۔ فریدی نے کہا کہ اس وقت یہ ٹارچ بہت قیمتی ہے، ذرا دیکھو تو۔ ہوں، نہیں نہیں، اسے چھونا مت، فریدی نے حمید کو کہا۔ اتنی دیر تک جدوجہد کرنے کے بعد یہ لائٹ مجھے دستیاب ہوئی ہے اور اس کی میں نے بہت حفاظت کی۔ اسے چھونا مت کیونکہ اس پر مجرم کے فنگر پرنٹ ہوں گے۔ اور حمید حیرت سے فریدی کا منہ دیکھ رہا تھا، اور حمیدی اور فرید سکون سے گھر پر جا کر سو گئے۔ اور دوسرے دن صبح حمید، فرید اور سروج ڈرائنگ روم میں ناشتہ کر رہے تھے۔ فریدی نے رات والے واقعے کی اطلاع کسی کو نہ دی، لیکن حمید کے پیٹ میں چوہے کود رہے تھے، کیونکہ حمید اپنی کارگزاریاں ایک حسین عورت کے سامنے دہرانے کے لیے بے چین تھا۔ دوران گفتگو حمید نے کئی بار اس موضوع کی طرف آنے کی کوشش کی، لیکن فریدی نے صاف صاف اس بات کو اڑا دیا، اور آخرکار تھوڑی دیر کے بعد حمید بھی سمجھ گیا کہ فریدی رات والے واقعے کا تذکرہ سروج کے سامنے لانا نہیں چاہتا، اور حسب معمول حمید بار بار لطیفے سنا رہا تھا۔ واقعی حمید صاحب، آپ بہت زندہ دل انسان ہیں، سروج نے کہا۔ مجھے اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے خیال کی تردید کر سکوں، حمید نے جواب دیا، اور اتنے میں ایک نوکر ہاتھ میں ایک لفافہ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی ایک آدمی دے کر گیا ہے، نوکر نے فریدی کی طرف لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا، اور فریدی خط نکال کر پڑھنے لگا، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کاغذ سروج کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ٹھاکر صاحب کا خط ہے، سروج پڑھنے لگی، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ فریدی صاحب، میں شام کو آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید آپ بہت مشغول تھے یا سروج یہاں آنے پر رضامند نہ ہوئی تھی، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں سروج کو اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتا ہوں، اور غصے میں نے سروج کو وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے سخت ندامت ہے۔ اگر سروج اس بوڑھے ٹھاکر صاحب کے منہ پر تماچا بھی مار دے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ خدارا سروج کو جلدی لے کر آئیں، ورنہ میرے ضمیر کی ملامت میرا کام ہی تمام نہ کر دے۔ اور سروج کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ دلبر سنگھ کے خط نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈال دیا۔ میں ضرور جاؤں گی فریدی صاحب، ٹھاکر صاحب واقعی ہی پریشان ہوں گے، اور سچ مجھ وہ مجھے بیٹی ہی کی طرح عزیز رکھتے ہیں، سروج نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا اعتراض ہے، چلے میں آپ کو پہنچا کر آؤں، اور ویسے بھی میں خود ٹھاکر صاحب سے ملنے کا ارادہ کر رہا تھا، وہ بہت خوبیوں کے بزرگ ہیں، ان سے مل کر مجھے ایک قابل سکون محسوس ہوتا ہے، فریدی نے سگار سلگا کر کش لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ حمید نے کہا، لیکن فریدی کی تیز نظروں سے گھبرا کر جملہ پورا نہ کر سکا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، سروج نے حمید سے پوچھا۔ میں حمید نے فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے
کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ ضرور جائیں۔ اور تھوڑی دیر بعد حمید، فریدی اور سروج دھرمپور کی طرف جا رہے تھے، اور جیسے ہی کار سروج کے مکان کی پھاٹک پر آ کر رکی تو گراؤنڈ سے کتا دوڑتا ہوا، دم ہلاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جیک جیک، سروج اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ جیسے ہی ٹھاکر صاحب نے سروج کی آواز سنی اور وہ بھی اپنی چھڑی ٹٹلتا ہوا برآمدے میں نکل آیا، اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کا محبت بھرا دل امنڈ آیا تھا، اور سروج اس کے سینے پر سر لگا کر سسکیاں لینے لگی، اور وہ سروج کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا روتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک روتے رہے اور پھر آنسو پونچھ ڈالے گئے، اور پھر ڈرائنگ روم دلچسپ تذکروں سے گونجنے لگا۔ بھئی بہت تیز گرمی پڑ رہی ہے، میرے خیال سے کچھ پینا چاہیے۔ سروج اٹھتی ہوئی بولی، ٹھاکر صاحب میں شربت بنوا کر لاتی ہوں۔ اور پھر ایک لمحے کے بعد ایک ملازم شیشے کے خالی گلاس لایا، اور فریدی نے گلاس ہاتھ میں لیے کہا، کتنے خوبصورت گلاس ہیں۔ اور فریدی گلاسوں کو اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، اب ایسی چیزیں کہاں ہیں۔ اس پر ٹھاکر صاحب نے ان گلاسوں کا خاندانی شجرہ سنا کر رکھ دیا، اور فریدی ان کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گلاس کو اٹھا کر اپنے رومال سے صاف بھی کر رہا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ ان گلاسوں کو دیکھتا ہی رہوں، فریدی نے تعریفی نظروں سے گلاسوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ٹھاکر صاحب گلاسوں کی تعریف سن کر زیادہ خوش اخلاق ہوتے جا رہے تھے، اور سروج آئی جگ میں شربت لے کر اور سارے گلاس بھر دیے۔ شربت پینے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، اور ٹھاکر صاحب نے دھرمپور کے جنگل کے کیس کے متعلق بھی کافی باتیں کی۔ اس کے بعد فریدی اور حمید واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سروج اور ٹھاکر صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے پھاٹک تک آئے، اور فریدی نے کار اسٹارٹ کر دی۔ بھائی حمید، مجھے وہ گلاس واقعی میں بہت پسند آئے، فریدی نے آگے چل کر کار روکتے ہوئے کہا۔ تو گاڑی کیوں روک دی؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ میں انہی میں سے ایک چرانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر فریدی کار سے اتر گیا۔ کیا مطلب؟ حمید کی آنکھیں اپنی حلقوں سے ابل پڑی۔ میں آیا، فریدی نے کہا، اور حمید کار میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، اور اسے حیرت تھی کہ آخرکار فریدی کو کیا ہو گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد فریدی لوٹ آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ کوئی خاص زحمت نہیں پیش آئی، وہ لوگ وہ گلاس وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، فریدی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور وہ دن گزرنے کے بعد دوسرے دن حمید اور فریدی کوتوالی گئے، اور کوتوالی انچارج انسپکٹر صدیر ان کا انتظار کر رہا تھا، اور انہیں دیکھتے ہی ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف بڑھا۔ انسپکٹر صاحب، میں آپ ہی لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، صدیر نے انسپکٹر فریدی سے مصالحہ کرتے ہوئے کہا۔ اور کہیں کوئی خاص بات؟ انسپکٹر صدیر نے کہا۔ خاص بات صرف اتنی ہے کہ آپ 8-10 کانسٹیبل لے کر میرے ہمراہ چلیں، فریدی نے کہا۔ خیریت؟ صدیر نے حیرت سے کہا۔ جلدی کیجیے، آپ کا شکار میرے چوہے دان میں پھنس گیا ہے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ اس لیے ہم لوگ جلدی میں ناشتہ دان بھی ساتھ لیتے آئے ہیں، حمید نے کہا۔ اچھا تو یہ کہیں کہ آپ لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا، صدیر نے کہا۔ کہیں تو کچھ منگاؤں؟ جی نہیں شکریہ، فریدی نے کہا۔ اور آپ اپنے آدمیوں کو جلدی سے تیار کر لیجیے، جلال پور۔ کیا جلال پور؟ صدیر نے حیرت سے کہا۔ تو کیا آپ نے قاتلوں کا پتہ لگا لیا؟ قریب ہی قریب، فریدی نے سگار سلگا کر کہا، اور صدیر نے دیوان کو بلا کر کچھ ہدایت دی اور خود آفس میں چلا گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد 8 مسلح کانسٹیبل آ گئے۔ پولیس کی لاری جس پر صدیر، حمید، فریدی اور 8 کانسٹیبل سوار تھے، جلال پور کی طرف تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ ذرا مجھے کچھ پہلے ہی بتا دیجیے تاکہ میں اس کے مطابق انتظام کر سکوں، صدیر نے کہا۔ میرے خیال سے آپ کو کچھ زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے گی، فریدی نے کہا۔ پھر بھی، صدیر نے کہا، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ قاتل کو دریافت ہو جانے کے بعد آپ کو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دینی ہوں گی، اتنا ہو ہی جائے گا نا؟ لیکن پھر بھی قاتل کون ہے؟ صدیر نے کہا۔ گھبرائیں نہیں، ابھی سب کچھ معلوم ہو ہی جائے گا، فریدی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ذرا ہوشیاری سے رہنا، صدیر نے اپنی سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کڑی آواز میں کہا۔ ہاں بھئی، یہی وقت ہوشیاری کا ہے، حمید نے ہنس کر کہا، اور ہم لوگوں کا بھی خیال رکھنا، حمید صاحب، کسی وقت ہم غریبوں کی خطائیں بھی معاف کر دیا کیجیے، صدیر نے کہا۔ اچھا، میں اس وقت اس پر غور کروں گا، حمید نے یہ کہا، اور فریدی کی جیب کی طرف دیکھنے لگا جو بار بار پھول رہی تھی اور پچک رہی تھی۔ حمید نے کہا، ارے فریدی صاحب، آپ کے جیب میں کیا چیز ہے؟ تو فریدی نے حمید کا شانہ دبایا اور حمید خاموش ہو گیا، اور اسی بات پر صدیر صاحب بھی چونک پڑا کہ اس جیب میں کیا چیز ہے۔
اور پھر فریدی صاحب نے اپنی ہیڈ اپنے پہلو میں اس طرح رکھ دی کہ فریدی صاحب کی جیب چھپ گئی۔ کیا بات ہے؟ صدیر نے حمید سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی ذرا دماغ کا سکرو ڈھیلا ہونے لگا تھا، فریدی نے جملہ پورا کر دیا۔ دلبر سنگھ کی کوٹھی کے سامنے پولیس کی لاری رک گئی۔ دلبر سنگھ اور سروج برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور فریدی کے ساتھ اتنے بہت سے کانسٹیبل دیکھ کر سروج نے آہستہ سے کچھ کہا اور دلبر سنگھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فریدی صدیر اور حمید کے ساتھ اور کانسٹیبلوں کو لے کر برآمدے میں آ گئے۔ دلبر سنگھ نے کہا، کہیں فریدی صاحب، پھر کوئی تازہ مصیبت ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملتا چلوں، فریدی نے کہا۔ بہت خوب، ٹھاکر دلبر سنگھ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آئیں، آپ لوگ تشریف لائیں۔ ارے کوئی ہے، ذرا کرسیاں لانا، دلبر سنگھ نے اپنے نوکروں کو آواز دی۔ گرمی بہت شدید ہے، شاید آپ لوگ شربت پینا پسند کریں گے، ٹھاکر دلبر سنگھ نے کہا۔ جی نہیں شکریہ، فریدی نے کہا۔ اور کہیں بملہ والے کیس کے متعلق کہیں تشریف لے جا رہے تھے؟ دلبر سنگھ نے پوچھا۔ جی ہاں، کچھ کامیابی تو ہوئی ہے۔ کیا میں معلوم کر سکتا ہوں؟ دلبر سنگھ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، فریدی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ پھر فریدی نے کہا کہ آپ کے لیے تو یہ اطلاع دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ رندھیر بملہ اور ڈاکٹر ستیش کا قاتل ایک ہی آدمی ہے۔ اچھا، یہ تو واقعی میں بہت دلچسپ خبر ہے اور حیرت انگیز بھی ہے، دلبر سنگھ نے کہا۔ پھر فریدی بولا، ٹھاکر صاحب، کیا آپ مجھے بملہ کا صحیح حلیہ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے لاش بھی نہیں دیکھی تھی۔ بہت خوب، ٹھاکر صاحب نے کہکا لگا کر کہا۔ اگر کوئی اندھا حلیہ دیکھ سکتا تھا تو آپ ضرور پوچھتے۔ کیا واقعی آپ اندھے ہیں؟ فریدی نے کہا۔ اور فریدی کو یہ کہتے ہی دلبر سنگھ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ شاید اس کو فریدی کا یہ سوال بہت ناگوار گزرا۔ فریدی صاحب، میرا خیال ہے کہ میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں، ٹھاکر دلبر سنگھ نے تلخ لہجے میں کہا۔ یقیناً، فریدی نے اعتراف میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کو مجھ سے مذاق نہ کرنا چاہیے، ٹھاکر دلبر سنگھ نے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، فریدی نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر میری اس بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ خیر خیر، دلبر سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ فریدی بھائی، مجرموں کے گرفتار ہو جانے کی امید کب تک ہے؟ سروج نے کہا۔ بہت ہی جلد، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو تاکہ ہم لوگوں کی طرف سے آپ کا شبہ دور ہو جائے، سروج نے مقبول لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں پر شبہ؟ ارے لا حول ولا قوت، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، توبہ توبہ، یہ کہہ کر فریدی مقصود لہجے میں سیٹی بجانے لگا۔ فریدی دلبر سنگھ کے سامنے پیچھے گردن موڑے باغ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے سانپ، ٹھاکر دلبر بے اختیار چیخ کر بولا۔ فریدی کی جیب سے ایک کالا سانپ نکل کر ٹھاکر دلبر سنگھ کی گود میں رینگ رہا تھا اور سب لوگ بدحواس ہو گئے۔ سانپ دیکھتے ہی ٹھاکر صاحب چیخ اٹھے۔ فریدی نے فوراً سے اپنا ریوالور نکال کر ٹھاکر صاحب پر تانتے ہوئے کہا، خبردار اٹھنے کی کوشش مت کرنا، اور ٹھاکر دلبر سنگھ سے اس کی ہاتھ کی چھڑی بھی چھوٹ گئی، اور خبردار تم نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں گولی چلا دوں گا، فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ اور صدیر صاحب، ہتھ کڑی لگاؤ۔ ٹھاکر دلبر سنگھ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا فریدی بھیا؟ سروج بے اختیار چیخ پڑی۔ اب ان کی آنکھوں کا علاج بغیر آپریشن کے ہوگا، فریدی نے کہا۔ اور پھر حمید نے ہنس کر کہا کہ واللہ انسپکٹر صاحب، آپ ماہر امراض چشم بھی ہیں۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سروج بے بسی سے بولی۔ شکر کرو سروج بہن، تم بچ گئی، ورنہ تم بھی بملہ کی طرح غائب ہو جاتی۔ اگر تم کچھ زیادہ جاننا چاہتی ہو تو کل شام میرے گھر پہ 6 بجے آ جانا، میں گھر پر ہی ہوں گا۔ اور ٹھاکر دلبر سنگھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اٹھیں سرکار، صدیر نے ٹھوکر لگا کر کہا، اور دلبر سنگھ جھٹلا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے ہتھ کڑی والے ہاتھ اس قدر زور سے صدیر کے سر پر مارے کہ صدیر دیوار سے جا ٹکرایا اور 8 سپاہی دلبر سنگھ پر ٹوٹ پڑے، اور سروج چیخنے لگی، اور ٹھاکر دلبر سنگھ لاری میں بے بس پڑا ہوا تھا اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور لاری شہر کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اور اسی دن شام کو پولیس نے دلبر سنگھ کے مکان پر چھاپہ مارا۔ کافی تلاشی اور جستجو کے بعد فریدی نے آخرکار خانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں دلبر سنگھ نے گیس بنانے کا کارخانہ بنا رکھا تھا اور کافی مقدار میں آکسیجن بھی برآمد ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کاموں سے فراغت پانے کے بعد حمید اور فریدی ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ سروج پہلے ہی سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، فریدی نے سروج سے کہا۔
حالانکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ تم جال میں پھنسنے سے بچ گئی، کیونکہ اگر دلبر سنگھ کو ذرا سا بھی تم پر شبہ ہوتا کہ تم اس کے راز سے واقف ہو تو تمہارا بھی انجام وہی ہوتا جیسے بملہ کا ہوا۔ لیکن آپ کو ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ سروج نے کہا۔ اسی وقت سنو گی، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ تو خیر سنو، جب ایک دن تم گھر پر نہیں تھی تو بملہ نے دلبر سنگھ کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بملہ کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ اندھے لکھ نہیں سکتے، لیکن اس بات کا احساس دلبر سنگھ کو ہو گیا تھا کہ اس کو بملہ نے دیکھ لیا ہے، اور پھر ٹھاکر صاحب نے بملہ کو تہہ خانے لے جا کر قید کر دیا اور ایک زبردستی خط لکھایا تمہارے نام، اور لکھوایا کہ وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے جا رہی ہے اور پتہ نہیں واپسی کب تک ہوگی۔ اور پھر دلبر سنگھ بملہ کی یہ تحریر لے کر اسے تہہ خانے میں بند کر کے چلا آیا، اور یہ کام اس نے اس لیے کیا تھا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے رائے لینے کے بعد ہی کوئی دوسری کارروائی کر سکے۔ اور تمہارے آنے پر اس نے تمہیں بملہ کا خط دے دیا اور پھر تم مطمئن ہو گئی، کیوں ہے نا یہی بات؟ اور پھر دلبر سنگھ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، جس میں ڈاکٹر ستیش بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر ستیش نے جو رائے دی سب اسی میں راضی ہو گئے، لہذا تہہ خانے میں تیز روشنی کا انتظام کیا گیا۔ بملہ اور ڈاکٹر ستیش کی ایک تصویر کھینچی گئی، اور وہ تصویر بھی مجھے مل گئی تھی، لہذا وہ تصویر ایسی نہیں کہ میں تمہیں دکھا سکوں۔ اور پھر ان لوگوں نے بملہ سے کہا کہ اگر تم نے دلبر سنگھ کا راز کسی کو بتایا تو تمہاری یہ تصویر تمہارے عزیزوں کو دے دی جائے گی اور تمہارے منگیتر کو بھی بھیج دی جائے گی یہ تصویر۔ اور اتنا کچھ کر کے بھی ان لوگوں کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر اس دوران ان کے ہاتھ بملہ کے منگیتر کا خط لگا کہ ان کے والدین آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور ان کے والدین شادی کروانے پر رضامند نہیں ہیں۔ اور اس خط کو دیکھتے ہی دلبر سنگھ نے ایک اسکیم بنائی، وہ یہ تھی کہ اس دوران رندیر اور بملہ غائب کر دیے جائیں تو ان کے والدین یہی سمجھیں گے کہ رندیر بملہ کو بھگا کر لے گیا ہے۔ اور اس اسکیم کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے ڈاکٹر ستیش بملہ کا ساتھی بن گیا، اور اس نے وہ تصویر اس کے سامنے جلا دی اور اسے اس بات کا یہ یقین دلایا کہ وہ بملہ کے ساتھ ہے۔ اور ڈاکٹر ستیش نے بملہ کو کہا کہ تم خط لکھو رندیر سنگھ کو کہ وہ یہاں آ کر اس سے نکال کر لے جائے۔ اور رندیر کا جواب آنے پر انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کب آ رہا ہے۔ اور جہاں تک دونوں کو قتل کرنے کی اسکیم کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور زیادہ پردہ پوشی بنانے کے لیے اس نے پولیس کو بھی الجھا دینے کی اسکیم بنائی اور دھوکہ دیا۔ حالانکہ ان کی اسکیم بڑی شاندار تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بملہ اور رندیر کے غائب ہو جانے سے بملہ کے والدین ان دونوں کا حلیہ جاری کروا دیں گے۔ جب پولیس کو معلوم ہوگا کہ رنگپور کے جنگل میں لاش پھینکنے والا رندیر سنگھ ہی تھا تو پولیس اس کی تلاش اور زیادہ کر دے گی۔ اور شاید ایسا ہوتا بھی اگر عین وقت پر وہ جنگلی گیدڑ ہماری مدد نہ کرتے۔ اور میں نے تمہیں جنگلی گیدڑ کا واقعہ بھی بتایا تھا، وہ بھی دلبر سنگھ کی حرکت تھی۔ اور ڈاکٹر ستیش کانپور جا رہے تھے رندیر سنگھ کے گھر کی تلاشی لینے تاکہ جو بملہ کا خط ملے وہ اسے دے سکیں، اور راستے میں ہی میں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اور اس کے ساتھ اور بھی آدمی تھے جو اس کی گرفتاری کے فوراً ہی بعد پلٹ گئے اور رندیر سنگھ کو خبر دی کہ ستیش گرفتار ہو چکا ہے۔ اور پھر دلبر سنگھ نے سوچا کہ ڈاکٹر ستیش کو بھی ٹھکانے لگانا پڑے گا، ورنہ پولیس کیسے بھی کر کے اس سے سارے راز اگلوا لے گی۔ اور دلبر سنگھ نے ہم دونوں پر بھی جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اور تمہیں اب بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ دلبر سنگھ ہی مجرم ہے۔ جن لوگوں نے مجھ پر اور حمید پر حملہ کیا تھا، ان لوگوں میں سے ایک کی ٹارچ میرے ہاتھ لگ گئی اور اس کی انگلیوں کے نشانات ٹارچ پر باقی رہے، جنہیں میں نے ایک کاغذ پر اتروا دیا۔ اور مجھے دلبر سنگھ پر شروع سے ہی شبہ تھا، حالانکہ وہ اندھے ہونے کا پارٹ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہا تھا۔ یاد ہے جب میں تمہیں یہاں چھوڑنے آیا تھا تب میں نے ایک گلاس چرا لیا تھا جس گلاس میں دلبر سنگھ نے شربت پیا تھا، اور اس گلاس پر دلبر سنگھ کے انگلیوں کے ہی نشانات تھے، اور اس گلاس کے انگلیوں کے نشانات اور ٹارچ کے انگلیوں کے نشانات میں کوئی فرق نہیں تھا، اور اسی طرح ٹھہر لیے گئے آپ کے ٹھاکر صاحب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرا حشر کیا ہوگا؟ سروج پریشانی کے لہجے میں بولی۔ کچھ بھی نہیں، تمہیں صرف سرکاری گواہ بننا پڑے گا، کیونکہ میں نے تم سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اب تم اتنی بڑی جائیداد کی اکیلی مالک ہو، دلبر سنگھ تو پھانسی سے نہیں بچ سکتا۔ میں آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ میرا کوئی سگا بھائی بھی اتنا میرے لیے نہیں کرتا۔ اچھا تو تم مجھے سگا بھائی نہیں سمجھتی ہو؟ فریدی نے روٹ جانے والے انداز میں کہا۔ میرا بھیا، سروج نے کہا، اور اس کی آنکھوں سے محبت بھرے آنسو منڈ آئے، اور حمید نے ایک بھونڈا سا کہکا لگایا۔